موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، ہمیں بھی حضور سے اور سچا عشق عطا فرمائے، ہمیں بھی کوئی کاش صحابہ والی اطاعت، محبت اور جذبہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ صحابہ کا عمل ایک معمول ہوتا، حضور کی ہر بات اپنانے کی کوشش کرتے، اور عالم یہ ہوتا جب حضور وضو فرماتے تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو کے بارے میں بھیڑ رہے تھے کہ پانی مل جائے، وضو کا پانی زمین پر نہیں کرنے دیتے تھے، اتنی محبت اور اتنا ادب تھا۔ حضور کا وضو کا پانی جو ہے وہ نیچے اپنے ہاتھ نیچے کرتے تھے، اور پانی جیسے کوئی چھیٹا ہاتھ پر کرتا فوری والے چہرے پر اس کو کروا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا نا اس پانی میں شفا ہے، اگر عقیدہ نہ ہوتا تو ایسا کیوں کرتے؟ ایسا کیوں کرتے؟ کاش کہتے بھی حضور کی محبت نصیب ہو جائے۔ اور میں نے ایک بات جو دیکھی ہے، یہ جو ہم علم پڑھتے ہیں، علم جتنا مرضی پڑھ لیں، جب عادت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابلیس کو دیکھ رہے، اس نے کتنی عبادت کی تھی، کتنا بڑا وہ عالم بنا، کتنا بڑا عالم تھا وہ، لیکن اس کے عورت کو گرا دیا، ہر طرف سے اتر گیا۔ جس نے بھی اللہ کے ایک بندوں کے ساتھ ٹکر لی ہے وہ سفر آپ تاریخ پڑھ، حضور کے ساتھ جس نے ٹکر لی، صحابہ کے ساتھ جس نے ٹکر لی، بزرگان دین، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی بزرگوں کی یا کسی اولیاء کرام کی آپ معرفت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی خوف اور اس کا جو عذاب ہے اس کا انتظار کریں، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ جس طرح یہ 2-3 دن پہلے آپ نے بھی خبریں سنی ہوگی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی تمام ٹی وی چینل سے دکھایا ہے، جو اولیاء کرام کے بارے میں جو بندہ غلط باتیں کرتا تھا، عجیب باتیں کرتا تھا، ایک نیا دین پڑھاتا تھا، وہ اس نے اعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس نے میرے نبی کے بارے میں اس کی زبان سے ایسے لفظ نکل گیا ہے جس پر 295 سی لاگو ہو گئی ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسا لفظ اپنی زبان سے نکالنا، اس نے ایسا لفظ نکال کے آج وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے۔ یہ نتیجہ ہے، جو بھی اولیاء کرام کے ساتھ اس نے ٹکر لی ہے اس کو انجام ایسا ہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے رہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم سنایا بڑا پڑھایا وہ فرمائے، آپ کا دوست